کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، کسی بھی حوالے سے اگر کوئی پریشانی ہے، مثلا بیماری ہے، قرض داری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، تنگ دستی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، کوئی ہمارا کام جائز کام پورا نہیں ہو پا رہا یا کسی کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، مثلا شادی میں رکاوٹ ہے، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، روزگار میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، اسباب نہیں بن پا رہے، نوکری ملنے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، یا جادو، جنات، عملیات، اثرات آصف وغیرہ کے معاملات میں بالفرض اگر گرفتار ہیں تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے اور بالخصوص روحانی مسائل کے حل کے لیے بالکل آپ اس سلسلے میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کوئی نیک کام یا کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی جائز کام آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کسی سے کچھ لین دین کا معاملہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، میں اس کام کو کروں یا نہ کروں، تو اس کے لیے بھی بالکل آپ استخارے کروا سکتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں موجود ہیں، آپ کے روحانی علاج بھی بیان کر دیے جائیں گے اور آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ میں آپ کی کالز کی طرف بڑھوں، آپ کی کالز سلسلے میں شامل کروں، آئیے حسب معمول پہلے میں بھی کچھ اچھی نیتیں کر لیتا ہوں، آپ بھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ اللہ کی رحمت سے ہمارا ثواب بڑھ جائے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ اچھی نیت یہ بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے، اور نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، تو جتنی اچھی نیت ہے زیادہ اللہ کی رحمت سے ثواب بھی زیادہ حاصل ہوگا۔ تو میں نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرما لیجئے کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شریک رہوں گا، مکمل توجہ کے ساتھ سنوں گا، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق اوراد و وظائف پر عمل کروں گا، روحانی علاج پر عمل کروں گا، پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے دعائے خیر کروں گا۔ میں بھی چند ایک نیتیں اپنے لیے بڑھا لیتا ہوں۔ نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، فرائض کی پابندی کا ذہن دوں گا، بلغوا عنی ولو آیا، اس حدیث پاک پر انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے، اس حدیث پاک پر بھی انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ہر نیک اور جائز کام سے قبل مزید اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، بلا تاخیر آپ کے کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ شریف سے بھیا بات کر رہا ہوں، میرا نام عتیق الرحمان ہے، میری والدہ کا نام ہے نور خاتون۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم کام کرتے ہیں ہمارا کام الٹا ہو جاتا ہے، ایک سال سے ہمارا ابھی کام نہیں بن رہا، بہت پریشانی ہے ہمیں، تو آپ مہربانی کریں، ابھی ہمیں بتائیں کیا پڑھیں ہم۔ جو کام کرتے ہیں الٹا ہو جاتا ہے، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اقامہ بننے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو عتیق الرحمان آپ نے نام بتایا، انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ بھی ہم کریں گے، استخارہ کر کے آپ کا روحانی علاج بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ جی میرا نام محمد سلیم ہے، والدہ کا نام سلیم اختر ہے، اور میرا یہ مسئلہ ہے، میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں تو کام نہیں ہوتا۔ ان کا بھی یہی مسئلہ ہے، کام میں رکاوٹ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام جائز کاموں کو پورا فرمائے، اس میں آنے والی رکاوٹیں بھی اللہ کرے
دور ہو جائیں سلیم بھائی استخارہ کر کے آپ کو بھی ہم روحانی علاج بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے استخارہ کرانا ہے. میرا نام ہے وسیم شبیر. میری مم کا نام ہے عصمت رانی. میری شادی کو رکاوٹ تھوڑی ہو رہی ہے. وسیم نام بتایا نا. وسیم، شادی میں رکاوٹ. اللہ تبارک و تعالی تمام رکاوٹوں کو دور فرمائے، خیر و عافیت کے ساتھ آپ کے شادی کے اسباب بن جائیں، اللہ کرے. اس کا استخارہ بھی کرتے ہیں وسیم بھائی، روحانی علاج بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں. ایک کال اور دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمران اطہری ہے. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں مشکل میں ہوں کہ جس کام کو شروع کرتا ہوں وہ پورا نہیں ہو پاتا اور اس میں کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. عمران بھائی مرکز العلیا لاہور سے کال کی آپ نے. بالخصوص جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی، انشاءاللہ عز و جل آپ کے روحانی علاج بھی اب بیان کیے جائیں گے. اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیے گا، استخارے کر کے آپ کے جوابات بھی ہم دیتے ہیں آپ کو. آئیے کچھ روحانی علاج کے حوالے سے کالز تھیں. ہمیں آخر میں عمران بھائی کی کال آئی. ان کا کہنا یہ ہے کہ بیچارے کافی پریشان ہیں اور ان کے کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، مستقل پریشانیوں میں ہیں، مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں. کوئی ایسا وظیفہ روحانی علاج ان کی بیچاروں کی پریشانیاں دور ہو جائیں. ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ بھی کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو. ایسا روحانی علاج بتا دیجیے، دعا بھی فرما دیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام تر مصیبتیں پریشانیاں دور فرمائے، پریشان نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی رحمت میں امید رکھیے. ساتھ ساتھ جو بھی روحانی علاج عرض کیا جاتا ہے اس پر عمل کیجیے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. حدیث مبارکہ میں ایک بہت ہی پیارا اور آسان روحانی علاج بتایا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جب بھی کوئی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، کہیں ٹھوکر لگ جائے، گاڑی خراب ہو جائے، دکان کاروبار چل نہ رہا ہو، بیماری ہو، قرض داری ہو، الغرض چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا مسئلہ درپیش ہو تو اس کے وقت یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا وظیفہ جاری رکھیں. انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے. اس کی تعداد، اس کا کوئی وقت ہے کہ اس وقت پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ جی نہ اس کا وقت بھی متعین نہیں ہے. باوضو بے وضو پڑھ سکتے ہیں، ہر حالت میں اس کو پڑھ سکتے ہیں. تعداد بھی مخصوص اور نہیں ہے، تعداد بھی اس کی مخصوص نہیں ہے. جتنا چاہیں جس وقت چاہیں جی پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی. لیکن تلفظ کی درستی اس میں لازمی ہے. ماشاءاللہ. تو یقیناً عمران بھائی آپ نے مشکلات حل ہونے کا، مشکلیں دور ہو جائیں، اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیا ہوگا آپ بھی. اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی آ جائے نا، ذہنی طور پہ پریشان ہو جائے، کسی کام میں رکاوٹیں آ رہی ہوں، کوئی کام ہمارا پورا نہیں کر پا رہا ہو، آپ یہ وظیفہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ کے کرم سے آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی. مزید آپ چونکہ مرکز الاولیاء لاہور سے کال کی نا آپ نے، تو مرکز الاولیاء لاہور میں کئی مقامات پر الحمدللہ تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں. آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے. مرکز الاولیاء لاہور فیضان مدینہ، مدنی مرکز فیضان مدینہ کہنا 9 میں. آپ چاہے تو یہاں حاضر ہو جائیے فیضان مدینہ اور وہاں سے آپ تعویذات عطاریہ حاصل کیجیے. اور آپ کی جو مشکلات ہیں نا، جو رکاوٹیں آ رہی ہیں کاموں کے اندر، تو اس کی آپ کاٹ کا عمل کروائیے. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، تعویذات عطاریہ کے بستوں پر کاٹ کا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے. اتنا بہترین عمل ہے الحمدللہ عز و جل، اتنی اس کی برکتیں ہیں، اتنے فوائد ہیں. اگر آپ کا کوئی کام پورا نہیں ہو پا رہا نا، آپ صدقے دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ کاٹ کا عمل کروا کے دیکھیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے اور اس میں آنے والی رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گے. ایک تو تعویذات عطاریہ کے بستوں سے کاٹ کا عمل کروا سکتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل بذریعہ ای میل آپ کاٹ کا عمل بھی کروا سکتے ہیں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی ہماری ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے. اس میں ہاتھوں ہاتھ کاٹ کا آپشن ہے، تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، روحانی علاج کی سروس آپ دیکھیے، اپنا مسئلہ سبمٹ کروا دیجئے فارم فل کر کے. اللہ کے کرم سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اور مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ آپ کے لیے کاٹ کا عمل کرے گی انشاءاللہ عز و جل، اور آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. استخارے کے حوالے سے بھی کچھ کالز موصول ہوئی تھی. عتیق الرحمن بھائی
ان کا کہنا یہ تھا کہ جو کام کرتے ہیں الٹا ہو جاتا ہے. اب کوئی ایسا وظیفہ بھی بتا دیں کہ سیدھا ہو جائے کام اور ان کے بیچاروں کے کام بھی پورے ہو جائیں. استخارہ آپ نے کیا تو کیا اشارہ آیا بسم استخارہ؟ اللہ الرحمن الرحیم. عتیق الرحمان بھائی کا استخارہ ہوا. ان کے استخارے میں کسی قسم کے گردش عملیات وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا. صحیح. ان کے ساتھ قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. اسی طرح ہمارے سلیم بھائی نے بھی اس طرح کا مسئلہ اپنا پیش کیا تو ان کا بھی استخارہ ہوا. ان کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ نہیں، قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. اچھا، ان کے ساتھ بھی قدرتی آزمائش. قدرتی آزمائش کس کی طرف سے آزمائش ہے؟ بعض اوقات ہمارے اعمال اس طرح ہوتے ہیں، افعال اس طرح ہوتے ہیں صحیح. کہ کچھ ایسی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ چھوٹ رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، غلطیاں؟ عبادتیں ہم سے چھوٹ رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرائض و واجبات میں ہماری کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے، کچھ غلطیاں ہم گناہ ایسے کر بیٹھتے ہیں جس کے سبب ہم اس مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں. اچھا، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ ہے میں تو فرائض کی پابندی بھی کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی پوری ادا کرتا ہوں، اور میں نے تو حج بھی کر لیا ہے، وقتاً فوقتاً غریبوں کی مدد بھی کرتا رہتا ہوں، اور دوسروں کا بھی خیال رکھتا ہوں، خیر خواہیاں بھی کرتا ہوں، اور حسن سلوک کے ساتھ بھی پیش آتا ہوں، پر پھر بھی آزمائشیں آ جاتی ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے، بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں اچھا، جس پر صبر کرے تو انشاءاللہ سے اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں. صحیح. گزشتہ جو گناہ وغیرہ ہوتے ہیں اس کے کفارے کا سبب بھی بن جاتے ہیں. صحیح. تو اس طرح کے معاملات آتے ہیں. ان دونوں اسلامی بھائیوں کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے. اچھا، دونوں کے لیے ایک ہی وظیفہ ہے؟ جی، ایک طرح کا مسئلہ ان دونوں کے ساتھ تھا. صحیح. تو ان دونوں کے لیے شیخ طریقت امیر سنت کی تصنیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 256 پر ایک بہت ہی پیارا وظیفہ ان کی پیش خدمت ہے. یا مؤخرو ہر روز 100 مرتبہ پڑھنے والے کے انشاءاللہ عز و جل سب کام پورے ہوں گے. سبحان اللہ. تو یہ وظیفہ کریں، روزانہ 100 بار پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ عز و جل ان کا جو کام نہیں بن رہا، ان کے مطابق نہیں ہو رہا، تو ان کے ہر جائز کام انشاءاللہ ان کے مطابق ہو جائیں گے، پورے ہو جائیں گے. اور جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مشورہ بھی دیا، آپ بھی ایسا کیجیے، ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے. کارڈ کا عمل یہ لازمی کروائیں، یہ بہترین عمل ہے. آپ کارڈ کا عمل کروا لیں گے نا، آپ کے تمام جائز کام بھی پورے ہو جائیں گے. اور جو وظیفہ پڑھنے کے لیے آپ کو بتایا گیا، یہ ہماری مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی کام پورا نہیں ہو پا رہا، اللہ کے کرم سے آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے. دیکھیں، بات ہوتی ہے مدنی چینل کے ناظرین اعتقاد کی. جس کا اعتقاد جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، یقین جس کا جتنا زیادہ کامل ہوتا ہے، الحمدللہ برکتیں حاصل کرتا ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو یہ وظیفہ بھی پڑھ رہا ہوں، کافی عرصے سے دیگر اوراد و وظائف بھی پڑھ رہا ہوں، پر پھر بھی میرے کام پورے نہیں ہو پا رہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام پورا نہیں ہو پاتا، نقصان ہو جاتا ہے، خسارہ ہو جاتا ہے، لوگوں کی نظریں لگ جاتی ہیں، تو خود اپنی شامت اعمال کا تصور ہم کریں کہ پڑھنے میں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو پا رہی، یا بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق تو میں نہیں پڑھ رہا. تو اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے بھی ہمارا کام پورا نہیں ہو پاتا، وہ ہمارا جائز مقصد پورا ہونے میں بھی رکاوٹیں آ جاتی ہیں. تو پڑھنے سے پہلے کسی کو سنا بھی دیجیے. کوئی بھی وظیفہ کریں، کوئی بھی روحانی علاج پر عمل کریں، پڑھنے سے پہلے کسی صحیح العقیدہ سنی عالم دین کو سنا دینا چاہیے، اور تصدیق ہو جائے تو پھر اپنے معمولات میں ان وظائف کو شامل کیجیے. اللہ کے حکم سے فائدہ حاصل ہوگا. وسیم بھائی کی بھی قول تھی، ان کا کہنا تھا کہ شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں. جی، وسیم بھائی کا بھی استخارہ ہوا. جی، ان کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ ہے. تو وسیم بھائی کے لیے بھی ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے کہ 90 دنوں تک پابندی کے ساتھ رات کو سوتے وقت، رات کو سونے سے پہلے صحیح 41 بار سورہ اخلاص یہ پڑھ لیا کریں. صحیح. سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف، یہ پوری صورت 41 مرتبہ پڑھ کر یہ آرام کریں. 90 دن تک مسلسل یہ عمل کرتے رہے، انشاءاللہ عز و جل شادی کے جو جملہ رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں، یہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. شادی کے جو رکاوٹیں آ رہی ہیں انشاءاللہ. اچھا، اس میں یہ بھی نیت بڑھا لیں کہ مدنی چینل کے ناظرین بھی عمل کر سکتے ہیں جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں. جب یہ وظیفہ پڑھیں نا تو اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت، ناجائز رسمیں بشمول فلمیں، ڈرامے، گانے بازی اور تصاویر سے بچیں گے، تمام گناہوں سے بچیں گے. اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ 90 دن بتائی گئی، 90 دن تک اس پر عمل کریں. اور یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر اسلامی بہنیں، اگر جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، رشتے نہیں مل پا رہے، نیک صالح رشتے نہیں مل پا رہے، اگر وہ اس روحانی علاج پر عمل کرنا چاہیں نیک رشتوں کے لیے، تو وہ ایام کے جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، ان دنوں میں جب یہ وظیفہ پڑھیں، سورہ اخلاص کی تلاوت کریں،
تو سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں، اور اس وظیفے کو بلا نیت قرآن بنیت حمد و ثنا اس وظیفے کو آپ پڑھیں۔ اللہ کے کرم سے تمام جائز کام پورے ہوں گے، رشتوں میں آنے والی رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی اور نیک صالح رشتے نصیب ہوں گے۔ اگر ابھی آپ کو یہ روحانی علاج یاد نہ ہو سکا ہو، سمجھ نہ آیا ہو، تو تعویذات عطاریہ کے بستوں پر بھی یہ روحانی علاج تحریری طور پر دیا جاتا ہے، یہ وظیفہ دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین تعویذات عطاریہ کے بستوں سے بھی اس وظیفے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہم سب کی تمام ہی پریشانیاں دور فرمائیں۔ کچھ کالز مدنی چینل کے ناظرین آپ کی ہم لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میری سسٹر کا یہ مسئلہ تھا کہ اس کے جو ہے نا درد رہتا ہے جسم میں، تو اس کے لیے استعار کرنا، تو کچھ کیا ہوا تو نہیں۔ اس کا نام ہے نورجا اور والدہ کا نام ہے فریدہ۔ جسم میں درد رہتا ہے، کسی نے کوئی جادو عملیات وغیرہ تو نہیں کیا؟ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ محمد اشفاق نام ہے میرا، ریشم جان والدہ کا نام ہے، اور کام میں 2 سال سے فارغ بیٹھا ہوں، یورپ میں کوئی کام نہیں مل رہا، یہ مسئلہ ہے۔ فارغ اللہ تبارک و تعالی آپ کو رزق حلال نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل اشفاق بھائی استخارہ بھی ہم کریں گے، روحانی علاج بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ سر ثاقب رحمان عرض کر رہا ہوں میاں والی سے۔ میری والدہ کا نام ہے فاطمہ ہے۔ سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ میں جاب کے لیے ٹرائی کر رہا ہوں، لیکن میرا جاب کا آگے کام نہیں بن رہا، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ استخارہ وغیرہ کر کے بتا دیں۔ ثاقب نام بتایا، ثاقب الرحمن، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ جی میں پشاور سے بول رہا ہوں، میرا نام نور حبیب ہے، ماں کا نام نیت پری ہے۔ کافی عرصہ ہو گیا میرا طبیعت ٹھیک نہیں رہتا ہے، بہت علاج کروایا، کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، اور کافی دم درود بھی کروا لیے لیکن کچھ بھی نہیں پڑتا ہے۔ اگر استخارہ ہو گیا، اب مجھے کچھ پتہ چل گیا کہ یہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی بیماریاں پریشانیاں دور فرمائیں۔ نور حبیب نام بتایا انہوں نے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ہم آپ کو بتائیں گے۔ استخارے بھی آپ کے کیے جاتے رہیں گے، کچھ روحانی علاج بھی ہم سن لیتے ہیں۔ آج کل شوگر کا مرض یہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو مرض میں مبتلا ہے، بالخصوص بڑی عمر کے اسلامی بھائی بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ شوگر اور بلڈ پریشر یہ 2 امراض ایسے ہیں، کوئی کسی کا ہائی ہو جاتا ہے بلڈ پریشر، کسی کا لو ہو جاتا ہے، تو میں یہ عرض کروں گا کہ ایسے ان دونوں ہی امراض کے لیے روحانی علاج، بلڈ پریشر کا اور شوگر کا، ابتداء شوگر کا روحانی علاج۔ جی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ العالیہ کی مایہ تصنیف مدنی پنج سورہ، اس کے صفحہ نمبر 244 پر شوگر کے حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80۔ صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ آیت مبارکہ صبح اور شام 3 بار پڑھ کر اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ اس کو پانی پہ دم کریں اور پھر مریض کو پلا دیں۔ صبح و شام، صبح کس وقت؟ شام 10-11 بجے تک پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی لمٹ ہے؟ صبح کی تعریف جو ہے میرے شیخ طریقت جی امیر اہل سنت، یہ بھی ہونا کہ صبح کی تعریف ہمیں پتہ چلے، شام کی تعریف پتہ چلے کہ صبح و شام سے مراد کیا کیا ہے۔ اب صبح کوئی 10 بجے اٹھتا ہے، کوئی 11 بجے اٹھتا ہے، بولے میں اس روحانی علاج پر عمل کر لیتا ہوں، تو کیا اس صورت میں یہ کافی ہو جائے گا روحانی علاج؟ ہاں جی، میرے شیخ طریقت نے اسی مدنی پنج سورہ کے صفحہ نمبر 237 پر صحیح عوام کی سہولت کے لیے، اسلام بھائیوں اسلام بہنوں کی سہولت کے لیے صبح اور شام کی تعریف کو بھی ذکر کیا ہے، تاکہ اس تعریف کے مطابق اس وقت اگر ہم جو روحانی علاج کریں تو تب جا کے ہمیں جو کما حق ہو اس کا فائدہ حاصل ہو، ورنہ ہماری اعتبار سے صبح کے کوئی اور بنتی ہے اور شام بھی اس کے وقت کچھ اور بن جاتا ہے۔ تو وہ تعریف لکھی ہوئی ہے کہ آدھی رات کے ڈلنے کے بعد سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک یہ صبحوں کا وقت ہے، یعنی اس وقفے کے اندر جتنا بھی وقت آئے گا تو اس کو صبحوں کا وقت کہلایا جائے گا، اور ابتدائے وقت ظہر سے
ظہر کی نماز کے بعد نہیں بلکہ یا ظہر کی جماعت جب شروع ہو جس وقت نہیں بلکہ ابتدائی وقت ظہر کا نماز جب وقت شروع ہو، ظہر کا وقت جب شروع ہو تو اس وقت سے لے کر غروب آفتاب کے ڈھلنے تک یہ شام کا غروب آفتاب تک جی یہ شام کہلاتی ہے، یہ شام کہلاتی ہے۔ تو صبح و شام کی جو تاریخ مدنی چینل کے ناظرین یقیناً آپ نے سماعت فرمائی، مدنی پنصورہ میں بھی الحمدللہ عز و جل یہ لکھی ہوئی ہے صبح و شام کی تاریخ، شجرہ قادریہ طاریہ میں بھی صبح و شام کی تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ تو جہاں بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ وظائف صبح و شام پڑھے جائیں، تو صبح و شام سے مراد یہی وہ تعریفیں ہیں کہ آدھی رات ڈھلنے سے لے کر سورج کی پہلی کرن کے چمکنے تک کے درمیان جو وقت ہے یہ صبح کا وقت کہلاتا ہے۔ تو اس وقت کے دوران جتنے بھی وظائف پڑھے جائیں گے اسے صبح میں پڑھنا کہیں گے، اور ابتدائی وقت ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے یہ شام کا وقت کہلاتا ہے۔ تو صبح شام کی تعریف جو آپ کے سامنے بیان کی گئی اس کے مطابق ہی یہ وظیفہ پڑھا جائے، اس وقت کے اندر ہی پڑھا جائے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ بلڈ پریشر کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے جی، بلڈ پریشر کے حوالے سے روحانی علاج بھی سماعت کر لیجئے۔ کسی بھی وقت یا مؤمنو اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ 115 بار اس کو پڑھ کر مریض پہ دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل مریض تندرست ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز موصول ہوئی تھی، استخارے آپ نے کیے، جسم میں درد رہتا ہے، ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، ان کی ہمشیرہ کے جسم میں تکلیف رہتی ہے۔ جی ان کا استخارہ ہوا، ان کے استخارے میں کسی قسم کے جادو جنات عملیات وغیرہ کا مسئلہ نہیں آ رہا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ ان کے جسم ہاتھ میں جو درد رہتا ہے اس کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے، یا غنی کیوں ریڑھ کی ہڈی، گھٹنوں، جوڑوں یا جسم میں کہیں بھی درد ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اشفاق بھائی کی بھی کال تھی، انہوں نے کہا کہ میں یورپ میں ہوتا ہوں اور کام سے فارغ ہوں، روزگار کے اسباب نہیں ہیں، استخارہ آپ نے کیا ان کا بھی، تو کیا اشارہ آ رہا؟ جی اشفاق بھائی کا استخارہ ہوا، ان کے استخارے میں گردش کا اشارہ آ رہا ہے، جی گردش کا اشارہ، جی تو اس حوالے سے اشفاق بھائی میں یہاں پر میں آپ کو عرض کرتا چلوں، روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ دیکھیں، فرائض کی پابندی، رزق کا یہ حصول کا بہترین جو سب سے بڑا روحانی علاج ہے فرائض کی پابندی۔ فرائض کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ صلاۃ الحاجات کی بھی ادائیگی کا سلسلہ ہو، اور یہ روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجیے۔ بہت ہی مختصر، بہت ہی آسان روحانی علاج ہے، مدنی پنصورہ میں بھی لکھا ہوا ہے، یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام۔ کتنا آسان وظیفہ ہے، یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام۔ یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل خوشحالی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی نام ہیں، کثرت کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل خوشحالی نصیب ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ صفاتی نام پڑھ کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جائز دعائیں بھی قبول فرماتا ہے۔ اس کے مطابق عمل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ثاقب بھائی کی کال تھی، ان کا کہنا تھا کہ جاب نہیں مل پا رہے، ان کو بہت بیچارے کوششیں بھی کرتے ہیں لیکن جی ثاقب بھائی کا بھی استخارہ ہوا، ان کے استخارے میں قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، تو ثاقب بھائی کے لیے ایک وظیفہ پیش خدمت ہے۔ مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 246 پر یہ وظیفہ تحریر ہے، یا ملکو 90 بار پڑھا کرے، انشاءاللہ عز و جل یہ غربت سے بھی نجات ہوگی اور ان کے کام کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ترکیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ میرا نام عبدالجبار، والدہ کا نام شاہجہان، 27 سال سے کراچی میں رہتے ہیں اور اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، لیکن جب بھی کوشش کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ دھوکہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے گھر نہیں لے پا رہے، تو اس کے لیے کچھ بتا دیں۔ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ آپ کا اپنا گھر ہو جائے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں عبدالجبار بھائی، انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بھی بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ بیٹیاں ہیں رابعہ نور، انم نور اور سیما نور، ان کی والدہ کا نام ہے جنت بی بی، اور کافی عرصے سے لگے ہوئے ہیں، ان کی شادیاں کا کوئی نہیں بنتا، لوگ آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں، تو استخارہ کر کے بتائیں۔ میرا نام نور محمد۔ اچھا، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، نام بتائیں، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔
जी मेरा नाम सर जी जुबैर अयूब है, वालदा का नाम रजिया बेगम है। तो मुझे जो है मैं दुबई में हूँ, तो मुझे अभी सब मेदे का भी सख्त तकलीफ है। आप कोई इस्तिखारा करें। और दूसरा 4-5 महीने से बिल्कुल फारग है, काम नहीं है। मेदे की भी तकलीफ है। अल्लाह तबारक व तआला आपको शिफा अता फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सुबैर भाई इस्तिखारा करके अभी हम आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। मेरी बच्ची हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है और तमाम सख्त बीमार है, और ना जो है ना दिमाग पे भी कोई बोझ है, बेचैनी है, टांग में पहले दर्द था, वो अब कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन अभी टांग का दर्द हुआ है। और दूसरी ये है कि उसको बहुत तकलीफ में है अभी। अल्लाह ताला खैर फरमाए, आपकी बच्ची को शिफा कामिला आजिला सेहत नाफिया अता फरमाए। हिम्मत रखें, हौसला रखें। याद रखिए शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। अल्लाह चाहेगा तो ही शिफा हासिल होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। से प्यारे प्यारे रूहानी इलाज हैं बीमारियों से हिफाजत के, वो हम आपको बताते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अमल होगा तो अल्लाह के करम से आपकी बच्ची सेहतयाब हो जाएगी। अपने साथ डायरी और कलम, ये मैं अर्ज़ करता चलूँ मदनी चैनल के नाज़रीन, ये ज़रूर रखा करें। जो भी वजीफ़ा बताया जाए बीमारियों से हिफाजत का, परेशानियों से हिफाजत का, तो फ़ौरन लिख लिया करें। अगर बिलफ़र्ज़ आपके साथ वो मसला नहीं है, किसी और के साथ है, तो अच्छी नीयत के साथ आप दूसरों को ये रूहानी इलाज बता सकते हैं। जितने भी ये उमूमी तौर पर रूहानी इलाज बयान किए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, मदनी पंसूरा से घरेलू इलाज, ये दोनों अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की किताबें हैं, इनमें से बयान किए जाते हैं। तो आप अच्छी अच्छी नीयतों के साथ दूसरों को भी बता सकते हैं। अच्छी नीयत के साथ दूसरों को बताएंगे तो आपको भी सवाब मिलेगा। अपने पास लिखे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, इल्म दीन का खजाना भी हाथ आएगा। रूहानी इलाज के हवाले से हमारे अब्दुल जब्बार भाई की कॉल थी। इनका कहना था कि ये अपना घर बनाना चाह रहे हैं लेकिन रुकावट आ रही है। इस तरह का मसला तावीज़ात तारिया के बस्तों पर आते हैं। हर एक की ख्वाहिश होती है कि हमारा अपना घर हो जाए। हो सकता है मदनी चैनल के नाज़रीन में से भी कोई इस सिलसिले में हमारे साथ शामिल हो, देख रहा हो, तो ऐसा कोई वजीफ़ा रूहानी इलाज बता दीजिए कि जो अपना घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनका बेचारों का अपना घर हो जाए। अल्लाह ताला इनकी परेशानियों को दूर फरमाए। इनको चाहिए कि जुमुआ के दिन असर की नमाज के बाद जहाँ पर असर की नमाज पढ़ें वहीं पर बैठकर अल्लाह तबारक ताला के ये सिफ़ाती नाम या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, वहीं बैठकर आंखें बंद करके मुसलसल इसको पढ़ता रहे। मगरिब की नमाज से कुछ देर कबल इन वज़ाइफ को ख़त्म कर दें और अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में रो रो कर दुआ करें। जो भी परेशानी है, जो भी मसाइल दरपेश हैं, उनके लिए दुआ करें। अल्लाह ने चाहा तो आपके वो परेशानियाँ मसाइल दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। कब तक ये अमल करते रहें? ये ताहुसूल मुराद, जब तक ये इनके मसला हल नहीं होता, हर जुमा को ये इसी तरह हर जुमा रोजाना भी करना चाहे तो कर सकते हैं। ये जुमा का ही वजीफा, जुमा के दिन ही करना है, जुमा के दिन ही का वजीफा है। तो इसके मुताबिक अमल कीजिए। अल्लाह के करम से आपकी परेशानियां दूर होंगी और आपका अपना घर भी हो जाएगा। बहुत प्यारा मदनी पंसूरा और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल घरेलू इलाज किताब, ये बहुत बेहतरीन किताबें हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन अपने घर में रखिए, मकतबतुल मदीना से तलब फरमाइए। दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी इन किताबों को हासिल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। एक और इस्लामी भाई की कॉल थी, इनकी बच्ची हॉस्पिटल में है। अल्लाह तबारक तआला इनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए, परेशान ना हो। ये भी याद रखें कि हकीकत में शाफिल अमराज यानी अमराज से शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक तआला ही की है। हदीस मुबारका में है, मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका है कि हर मर्ज के लिए दवा है। सही, हर मर्ज के लिए दवा है। जब दवा मर्ज तक पहुंचा दी जाती है तो मरीज अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से अच्छा हो जाता है। तो हौसला रखें, हिम्मत ना हारें। अल्लाह ताला की रहमत पर उम्मीद रखते हुए भी इन अवराद वज़ाइफ पर अमल करें, इंशाअल्लाह शिफा हासिल होगी। आपको चाहिए कि या कबीरू अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक के साथ 9 बार या कबीरू का वजीफा करके इस बच्ची पे दम कर दें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह शिफा हासिल होगी इंशाअल्लाह। और मज़ीद तावीज़ात तारिया के बस्ते से भी रब्ता कीजिए, काट का अमल करवा लीजिए, इंशाअल्लाह करम होगा। अच्छा, इस्तिखारे के हवाले से भी कॉल्स थी हमारी। जी इस्तिखारा हुआ जी। हमारे जुबैर अयूब भाई ने अपना मसला बयान किया था कि मैदे की तकलीफ है, काम में रुकावटें भी हो रही हैं। तो जुबैर अयूब भाई का इस्तिखारा हुआ। इनके इस्तिखारे में नजर बद का इशारा आ रहा है। अच्छा, तो अयूब भाई के लिए, जुबैर अयूब भाई के लिए एक रूहानी इलाज पेश खिदमत है। सूरह कलम की आयत नंबर 51, ये 29वें पारे में ये सूरत है। सूरह कलम की आयत नंबर 51, इसको सुबह शाम पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया करें। इंशाअल्लाह नजर के जो मसला है ये इंशाअल्लाह दूर हो जाएगा। साथ ही जिस तरह आपने भी मशवरा दिया
تو ان کے لیے بھی یہ مشورہ ہے کہ یہ تعویذات تحریک بستے پر تشریف لے جائے، اپنا مسئلہ بیان کر کے تعویذات بھی حاصل کر لے، کاٹ کا عمل بھی کروائے، انشاءاللہ عز و جل ان کی یہ بیماری ہے اور جو بھی مسائل انشاءاللہ دور ہو جائیں۔ اچھا، معدے کی تکلیف کا بھی انہوں نے کہا تھا، جی معدے کی تکلیف کے لیے ہے کوئی وظیفہ؟ تو مدنی پنسورہ میں سے انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارا روحانی علاج اس میں لکھا ہوا ہے، آپ ایسا کیجئے کہ یا حیو، یہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے، یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا معدہ درست ہو جائے گا۔ مزید کھانے پینے میں احتیاط، سنت کے مطابق، بھوک سے کم، ان مدنی پھولوں کے مطابق، اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا نا کہ بھوک کے 3 حصے کر لیے جائیں، تو اس کے مطابق آپ کھانے پینے میں احتیاط کیجئے، استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل معدہ بھی آپ کا درست ہو جائے یہاں گا۔ پر اگر امیر نمکات تمہاری کی جو کتاب ہے فیضان سنت میں موجود ہے، جی، آداب طعام اور پیٹ کا کفل مدینہ، اللہ، اگر ہم ان کتب کا مطالعہ کر لیں تو اس میں بھی ان بیماریوں کے حوالے سے کافی سارا مل جائے گا، جس میں کھانے کے آداب جیسے آپ نے بتایا کہ سنت کے مطابق کھایا جائے، تو ساتھ ساتھ مزید اس پہ جو آداب بیان کیے گئے ہیں اس پر عمل کریں گے تو آپ کی مزید اس کے علاوہ جو بیماریاں ہوں گی وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی، معلومات میں بھی انشاءاللہ عز و جل اضافہ ہوگا۔ اور ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے اپنی 2-3 بچیوں کے حوالے سے کہا تھا کہ رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ جی انہوں نے اپنے 3 بچیوں کے بارے میں اپنا مسئلہ بیان کیا تھا کہ رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جی، تو ان میں سائمہ اور انعم، جی، ان دونوں کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ جس طرح جادو جنات وغیرہ عملیات یا گردش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، صحیح، رابعہ کے ساتھ گردش کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا، گردش ہے، جی سورہ اخلاص 41 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں، 90 دن تک یہ مسلسل یہ عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل رشتے کے معاملات میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی قول سلسلے میں شامل کرتے ہیں، قول چلا دیجیے۔ میں نوید اقبال عرض کر رہا ہوں حاصل پہنچ ہے، میرے دل میں نا درد ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ دل میں درد رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو درد مدینہ نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو قلبی سکون نصیب فرمائے، انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ مزید قول چلا دیجیے۔ میرا نام محمد فیصل اور میری والدہ کا نام نگہت بی بی ہے۔ حضور، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا، میرا تنخواہ کے معاملے پر ان سے کوئی میری تلخ کلامی ہو گئی تو وہ کام میں نے چھوڑ دیا۔ اب وہ کام میں دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو برائے مہربانی میرا استخارہ کر کے یہ بتا دیجئے کہ کیا وہ کام مجھے دوبارہ مل جائے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کام مل جائے گا، اس حوالے سے جو دیکھیں استخارہ نہیں ہو سکے گا، ہاں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہی کام آپ کے لیے دوبارہ کرنا بہتر ہے یا نہیں، اس حوالے سے آپ کا استخارہ کر کے ہم آپ کو بتا دیں گے۔ فیصل بھائی، فیصل نام آپ نے بتایا، اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے۔ رزق میں برکت کا جو تنخواہ ملتی ہے، آمدنی کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے نا، اکثریت کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ میری جو تنخواہ آتی ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، اور جو میری تنخواہ مجھے ملتی ہے اس میں مزید برکت ہو جائے اور پورا مہینہ ایک سلسلہ جو ہے وہ چل جائے۔ اس حوالے سے بھی الحمدللہ عز و جل ایک بہت پیارا عمل ہم آپ کو بتائیں گے، اور روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتائیں گے آمدنی میں برکت کا۔ تو اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ جلدی جلدی آپ رکھ لیجئے، نوٹ بھی فرما لیجئے گا، عمل بھی کیجئے گا، اور جن کو یہ شکایت رہتی ہے انشاءاللہ عز و جل ان کی یہ پریشانی بھی اللہ کے حکم سے دور ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر میں آپ کا استخارہ بھی کریں گے اور روحانی علاج بھی ہم آپ کو اس حوالے سے بتاتے ہیں۔ مزید قول چلا دیجیے۔ میرا نام طاہر شہزاد ہے، والدہ کا نام بشرا پروین ہے، اور بیٹھے بیٹھے مجھے چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ چلتے چلتے میرا دماغ سو جاتا ہے۔ چکر آ جاتے ہیں اور چلتے چلتے دماغ سو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے۔ طاہر بھائی، ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں، مزید قول چلا دیجیے۔ جی، میں جمشید علی جیاکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے سعودی عرب گیا تھا اور میرا 2 دفعہ گرایا، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، تو میرے لیے وظیفہ بتائیں کہ میرا وہاں دل لگے اور میں واپس چلا جاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह तवज्जो इस हवाले से भी आपको वजीफ़ा बताते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए कुछ रूहानी इलाज आपके सुन लेते हैं, बयान किए जाएंगे, नोट भी फरमा लीजिए। इस दौरान आपके इस्तिखारे भी किए जाएंगे, फिर इस्तिखारों के जवाबात हम आपको बताते हैं। हमारे नवीद इकबाल भाई की कॉल थी, इनके लिए दुआ भी फरमा दीजिए, इनके दिल में दर्द रहता है। अल्लाह तबारक तआला शिफाए कामिला अजिला अता फरमाए। जी, तो इस हवाले से बहुत ही प्यारा और आसान रूहानी इलाज भी है। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की मायना तसनीफ़ घरेलू इलाज, इसके सफ़ा नंबर 45 पर भी ये इसका रूहानी इलाज लिखा हुआ है। दिल में दर्द हो, तकलीफ़ हो, या फिर आपको घबराहट वगैरह हो रही हो, इस हवाले से हर नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़कर अपने दिल पे हाथ रखें और अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ने के साथ 7 बार या अल्लाहु कव्विनी व कल्बी, या अल्लाहु कव्विनी व कल्बी, इसका वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह आपके यहाँ पे 7 अदद पूरे होंगे, वहाँ पे आपका दिल की तकलीफ ये दूर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ मैं याद करता चलूँ मदनी चैनल के नाज़रीन, गैर मरीज भी ये अमल कर सकता है अल्हम्दुलिल्लाह से। जिसके दिल में दर्द नहीं है, हार्ट पेशेंट नहीं है, घबराहट नहीं हो पा रही, अगर हर नमाज के बाद आप भी अपना सीधा हाथ दिल पर रख कर या अल्लाहु कव्विनी व कल्बी 7 बार पढ़ लिया करेंगे तो पेशगी ही इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दिल के जुमला अमराज से आपकी हिफाजत रहेगी। और जो हार्ट पेशेंट हैं वो भी इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उनकी ये बीमारी दूर हो जाएगी। और यहाँ मदनी चैनल के नाज़रीन एक बात नोट फरमा लीजिएगा कि तावीज़ात अत्तारिया के बस्तों पर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इसका एक मखसूस तावीज़ दिया जाता है दिल पर बांधने का। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये प्यारा तावीज़ है और इसकी इतनी बरकतें हैं। जो हार्ट पेशेंट होते हैं, जिनके साथ दिल के अमराज होते हैं ना, अगर वो इस्तेमाल करें, दिल पर ये तावीज़ बांध लें तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत जल्द उनकी तबीयत बेहतर हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। जिनके साथ ये मसला है तो आप दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ानी मदीना तशरीफ़ ले आइए, यहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ मकामात पर तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते लगते हैं, वहाँ से भी ये तावीज़ात अत्तारिया आप हासिल कर सकते हैं। या अल्लाहु कव्विनी व कल्बी 7 मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ना है अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ। और ये जो आपको वजीफ़ा बताया गया ये अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की माया नाज़ तालीफ़ घरेलू इलाज, उसमें यह वजीफ़ा लिखा हुआ है, उसमें से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, हमारे जमशेद अली भाई की कॉल थी, इन्होंने कहा था कि मैं कुछ दिनों पहले अरब शरीफ गया था, कुछ मसाइल आए, इस हवाले से दिल वगैरह नहीं लग रहा जी वहाँ काम में तो दिल लग जाए, तो इनको चाहिए कि रोज़ाना अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक के साथ या मुअख्खिरु या मुअख्खिरु या मुअख्खिरु का ये वजीफ़ा करते रहें। इसकी तादाद 100 बार इसको पढ़ना है सही। दिन में किसी वक्त भी इसको 100 की तादाद पूरी करें, इंशाअल्लाह इनके काम में दिल लगेगा और इनके वो काम ये पूरा होगा, पूरे हो जाएंगे। अच्छा, ताहिर भाई की भी कॉल थी, ताहिर शहजाद नाम बताया ना, इनको चक्कर बहुत आते हैं और चलते चलते दिमाग इनका जो है ना वो सुन हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला इनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए, परेशान ना हो। हम भी आपके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला आपको जल्द अज जल्द शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। तो इनको चाहिए कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रोज़ाना 3 दिन तक अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ 100 बार इसको पढ़ें। इंशाअल्लाह पढ़ने की बरकत से इनका ये मर्ज जाता रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और तावीज़ात अत्तारिया के बस्तों से भी आप रब्ता कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल बीमारियों से हिफाजत के, परेशानियों से हिफाजत के तावीज़ात अत्तारिया भी दिए जाते हैं। और तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से भी रब्ता कीजिए। हर जुमेरात को अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नतों भरा इज्तिमा भी होता है। इज्तिमा के इख्तिताम पर भी तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते लगते हैं। मैं आपको दावत पेश करता हूँ, आप 11 जुमेरात दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़िंदगी में एक मदनी इनकलाब भी बर्पा होगा और परेशानियाँ भी दूर होंगी, आजमाइशें भी दूर होंगी। मदनी काफ़िलों में सफ़र करके आशिकान रसूल की सोहबत इख्तियार कीजिए। और हदीस पाक का मफ़हूम है कि साफिरो तसीहो, के सफ़र करो सेहत याब हो जाओगे, सेहतमंद हो जाओगे। सफ़र करने से भी सेहत मिलती है। और जो बस औक़ात ऐसा होता है ना, घर में रहते हैं, एक जगह पे रह के दिमाग सुन हो जाता है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सफ़र करें और आबो हवा तब्दील होती है, तजर्बात बढ़ते हैं। और सफ़र भी अगर सफ़र मुबारक हो, मदनी काफ़िले का सफ़र हो, राह खुदा ज़वजल में सफ़र हो, आशिकान रसूल की सोहबत हो, तो सफ़र के क्या कहने। और हदीस पाक का मफ़हूम है कि मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं की जाती, कबूल ही कबूल होती है, जायज़ दुआएं कबूल होती हैं। तो मदनी काफ़िले में सफ़र की भी नियत कीजिए, इज्तिमात में भी शिरकत कीजिए और अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल बरकतें भी हासिल होंगी और ज़िम्नन दुनियावी बरकतें भी हासिल हो जाएंगी। मदनी काफ़िले में सफ़र के लिए कहाँ पे ये राबता करें? मदनी काफ़िले में सफ़र के लिए कहाँ राबता करें? अरे अपने इलाके में होंगे तो इनको अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप
अपने करीबी दाऊद इस्लामी के जो मदनी मराकज़ हैं वहाँ पे आप मदनी काफ़िले के हवाले से सफ़र में राबता करें इंशाअल्लाह। अच्छा, हमारे फैसल भाई की कॉल थी, इनको कहा कि फैक्ट्री में बेचारे कहीं काम करते थे ना, तनख्वाह के मामले में कोई आपस में तलख कलामी हुई, फिर इन्होंने वहाँ से काम छोड़ दिया। अब ये चाहते हैं, अच्छा इनका इन्होंने कहा यह था कि वहाँ मेरा दोबारा होगा या नहीं होगा, तो मैंने इनको अर्ज़ की थी कि इस्तिखारा तो नहीं हो पाएगा इसका, लेकिन इस नज़रिए से यकीनन आपने इस्तिखारा किया होगा कि अगर ये दोबारा करना चाहें बिलफर्मा तो वहाँ दोबारा जाना इनके हक़ में बेहतर है या नहीं। फैसल भाई का इस हवाले से इस्तिखारा हुआ, इसमें वहाँ पर जाना बेहतर नहीं आ रहा, मना का इशारा, जी मना का इशारा है, किसी और जगह पे कोशिशें करें। सही, अल्लाह तबारक व तआला उनको रिज़्क़ हलाल नसीब फरमाए। इसकी बेहतरी के लिए एक वजीफा पेश खिदमत है। जी जी। या रज़्ज़ाक़ु फजर की फ़र्ज और सुन्नत के दरमियान 41 दिन तक 550 बार पढ़िए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दौलतमंद हो जाएंगे। अच्छा माशाअल्लाह, 550 मतलब पढ़े दौलतमंद हो जाएंगे, तो बहुत आपने अमीर बनने का नुस्खा बता दिया। देखिए मदनी चैनल के नाज़रीन, ये है तो दौलतमंद बनने का वजीफ़ा, लेकिन इस नियत से नहीं पढ़ना ये वजीफ़ा कि दौलतमंद हो जाऊंगा, बहुत सारी दुनियावी दौलत मेरे पास आ जाएगी। अल्लाह के ज़िक्र की नियत से इस वजीफ़े को आप पढ़िएगा, ज़िम्नन इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दीगर बरकतें हासिल होंगी। और मदनी चैनल के नाज़रीन, तनख्वाह में बरकत का, आमदनी में बरकत के हवाले से रूहानी इलाज बयान करना था, तो आप समाअत फरमा लीजिए। 2 रूहानी इलाज हैं इस हवाले से। एक तो ये मदनी पंसूरा में लिखा हुआ है कि अगर हम चाहते हैं ना कि हमारी आमदनी में बरकत रहे, जो हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो वो रुके रहे पैसे। अक्सर को ये शिकायत होती है पैसा आया पता नहीं चलता कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, वो खर्च हो रहा है, तो रुका रहेगा इंशाअल्लाह सवजल। वो ये रूहानी इलाज मदनी पंसूरा में भी लिखा हुआ है कि जो कोई जायज़ लेन देन के वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का मामूल बना ले, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके माल में बरकत रहेगी। मदनी पंसूरा देखें, ज़ियारत भी कर लें। मदनी पंसूरा या मकतबतुल मदीना से भी आप तरफ फरमा सकते हैं। मुख्तलिफ ज़बानों में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी इस किताब को आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो ये अपनी आदत बना लें, सुन्नत पर अमल करने की नियत हो, जायज़ लेन देन के वक्त किसी को कुछ पैसे देना हो ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दे दें। अगर किसी से कुछ पैसे लेना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वो पैसे रख लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रिज़्क़ में बरकत रहेगी। और यहाँ मैं अर्ज़ कर दूँ कि जब भी तनख्वाह मिले ना, जो रोज़ाना की बेस पे आमदनी पे काम करते हैं या मंथली तनख्वाह का सिलसिला होता है, सैलरी आपको मिलती है, तो उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा हस्बे हैसियत अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च कीजिए। कुछ ना कुछ हिस्सा सदका निकालिए, अल्लाह की राह में खर्च कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी तनख्वाह में भी बरकत रहेगी और बखैर व आफ़ियत इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक अच्छे सिलसिले के साथ पूरा महीना आपका गुजर जाएगा। रिज़्क़ में बरकत देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है, बेबरकती वाले असबाब से भी बचना चाहिए। और मदनी चैनल के नाज़रीन, आखिर में ये बात भी अर्ज़ करता चलूँ, जिन इस्लामी भाइयों के इस्तिखारे किए गए, हकीकत हाल अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म ग़ैब हासिल नहीं होता। अपने मसाइल भेजने के लिए हमारा पता भी नोट फरमा लीजिए। सिलसिला रूहानी इलाज और इस्तिखारा, आलमी मदनी मरकज़, फ़िज़ानी मदीना, पुरानी सब्ज़ी मंडी, बाबुल मदीना, कराची। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के तमाम दुख दर्द दूर करे, बीमारियों से, तंगदस्तियों से, घरेलू नाचाकियों से नजात बख्शे। या रहमान रहीम, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा, कर्ज़दारों को बारी कर्ज़ से खुलासी अता फरमा, तंग दस्तों को फराख दस्ती अता फरमा। अल्लाह बेघरों को घर अता फरमा। या अल्लाह जिनके अपने घर नहीं हैं उन्हें अपने ज़ाती घर अता फरमा। या रहमान रहीम, हमारी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिला अता फरमा। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की।